بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ ساعتوں میں جو بھی احباب دل میں دعائیں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو اپنے حبیب کا صدقہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید کے جس حصے کو بطور برکت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں بحمدہ تعالی جماعت اہل سنت کے عقیدے کی بات ہے۔ اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں سے مل جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بڑا نازک دور ہے، مادیت کا دور ہے، نفرتوں کا دور ہے، دہشت گردی کا دور ہے، فرقہ واریت کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، دولت پرستی کا دور ہے، ہوس پرستی کا دور ہے۔ جدھر بھی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں، کہیں انسان کے اندر چھپی ہوئی لالچ نظر آتی ہے، کہیں بغض و حسد نظر آتا ہے، کسی انسان میں چھپا ہوا نفرت کا پہلو نظر آتا ہے، اور بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے مال بچ جائے، کچھ کہتے ہیں کہ سامان بچ جائے، کچھ کہتے ہیں زمینیں بچ جائیں، کچھ کہتے ہیں کہ جائیداد بچ جائے، کچھ کہتے ہیں دولت و ثروت بچ جائے،
کہتے ہیں کہ ہمارا جائز و ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال بچ جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں عزت و آبرو بچ جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا منصب بچ جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کرسی بچ جائے، ہمارا اقتدار بچ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی تمنا، مال بھی بچا لو، زمینیں بچا لو، کاروبار بچا لو، جائیداد بچا لو، منصب بچا لو، اقتدار بچا لو، کرسی بچا لو، اپنی ظاہری عزت و آبرو کو بچا لو، مگر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کچھ بچے نہ بچے مگر ایمان بچ جائے۔ قبلہ، اس دور میں ہر چیز کا بچانا آسان ہے، مگر ایمان کا بچانا بہت مشکل کام ہے۔ جہاں مال پڑا ہوگا، ظاہر ہے کہ چور کی نظر ہوتی ہے، چور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال چرا لیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مال چرانے کی بجائے اس کا ایمان چرایا جائے، اور یہ بہت بڑے دشمن ہیں۔ اب میں زیادہ طول میں نہیں جانا چاہتا، طویل بحث میں جاؤں تو ہمیشہ وقت مجھے بار بار روک دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ مال کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا کہ بھئی اس کی حفاظت کے لیے تالے لگا دو۔ بہت زیادہ مال ہے، خطرات زیادہ ہیں تو چوکیدار کھڑا کر دو۔ بہت زیادہ خطرات اس سے بھی ہیں تو پھر چار دیواری کو اونچا کر دو۔ بھئی منصب بچانا ہے، کیوں گڑبڑ کر رہے ہیں؟ منصب بچانا ہے تو بھئی اپنے باس سے اچھا رابطہ رکھ لو، اس کی ہاں میں ہاں اور نا میں نا ملا لو۔ نوکری بچانی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے مالک اور اپنے آقا کی ہر بات کو جائز و ناجائز کو ماننا شروع کر دو۔ یہ چند ایک اصول ہوتے ہیں، مگر ایمان بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی چیز تو نہیں ہے کہ بھئی اس پر چوکیدار بٹھا دو، یہ کوئی عمارت تو نہیں ہے کہ اس کی چار دیواری کو کھڑا کر دو، یہ کوئی ایسی اٹھانے والی چیز تو نہیں ہے کہ اس پہ پہرے دار بٹھا دو۔ نہیں، ایمان بچانے کے لیے آخر کیا کرنا ہے؟ میں نے بڑی تقدو کی، بڑی ریسرچ کی، میں سوچتا رہا، میرے سامنے بہت سی چیزیں آئیں کہ ایمان اس سے بھی بچ جائے گا، اس سے بھی بچ جائے گا، مگر
جس چیز کو میں نے سامنے رکھا یہ میری اپنی ریسرچ ہے، مگر میں ناکام رہا. میں نے دیکھا کہ اس کی حفاظت کے لیے میں نے جو بھی انتظام کیا اس سے بڑا چور نظر آیا، اس سے بڑا ایمان کا ڈاکو نظر آیا. میں پریشان ہوا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف دو چیزیں ہیں. تھوڑا بیٹا آواز کھول دو، آج میرا گلا ٹھیک نہیں ہے. صرف دو چیزیں ہیں جس سے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں. آج بہت بڑی صاحب دل اور صاحب محبت شخصیت، چہرہ دیکھ کر بھی آپ پہچان جائیں کہ جب چہرے پہ چمک نظر آ رہی ہو تو سمجھ لو کہ اس چہرے پر کسی کی نظر ہے. اور جنہوں نے ان پر نظر کی ہے وہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کو زیارت بھی کرائیں گے. وہ بعد میں اعلان کرتے ہیں باقاعدہ. میں نے جس پہلو پر نظر ڈالی، اچھا جس پہلو پر نظر ڈالی ایمان بچ جائے، مگر دیکھا میری ہر رکاوٹ، میرا ہر داؤ، میرا ہر حصار ناکام رہا. میں نے تقریباً 100 اس کے لیے حل تلاش کیے، ناکام رہا. میں نے کہا 100 چیزیں بتاؤں تو قوم کہاں یاد رکھے گی، میں خود نہیں یاد رکھ سکتا. پھر میں 50 پر آیا، محنت کی، ایک پیپر ورک کیا. پھر 50، میں نے کہا 50 یاد کر لوں، لیکن نہیں. میں نے کہا چلو 10 یاد کر لوں. تو آواز آئی لوگ بڑے مصروف ہیں، انہوں نے اور بھی بہت کام کرنے ہیں، تو ایمان بچانے کے لیے کوئی آسان سا راستہ ہو. پھر ان 100 میں سے میں نے صرف 2 باتیں چنی ہیں. کتنی؟ بولو. 2 باتیں آسان ہے. ایمان بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ دل میں محبت رسول ہو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، قیام، رکوع، سجدہ، روزہ، بھوکا رہنا، نوافل، زیارت، عبادت، یہ سب کچھ بہتر ہے، مگر یاد رکھنا محبت رسول پیدا نہیں ہوتی. اس لیے کہ نماز ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر نماز وہی فائدہ دیتی ہے جس نماز کے سجدوں میں محبت رسول ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اگر محبت رسول نہیں تو سجدے بیکار، سجدے بیکار، عبادت بیکار، ریاضت بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار. لاکھوں تو چکر لگا کعبے کے، قبول ہی نہیں جب تک کہ محبت رسول نہ ہو. اس لیے جب بھی نماز پڑھو، یہ عبادت خدا کی ہے، میں مانتا ہوں. کس کی عبادت ہے؟ بولو. اللہ کی. بولو ذرا. عبادت کس کی ہے؟ بولو. بے شک عبادت خدا ہے، مگر یاد رکھو یہ عبادت خدا تب قبول ہوگی جب یہ سوچ کر پڑھے گا یہ عبادت خدا ہے، مگر پہلے عادت مصطفیٰ ہے.
امت مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھڑے ہیں، طواف کعبہ کیا، حجر اسود کے سامنے آئے تو چومنے لگے تو رک گئے، تو حضرت فاروق اعظم حجر اسود کے مخاطب ہوئے، واہ عمر تیرے عقیدے پہ قربان جاؤں، بھئی میں اٹھ کر یوں دیوار سے بات کرنا شروع کر دوں لوگ مجھے بے وقوف کہیں گے۔ جتنا بڑا کوئی عالم ہوگا اگر اٹھ کر کھڑا ہو اور دیوار ستون کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دے، لوگ دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، احمق کہیں گے، نادان کہیں گے اور حواس باختہ کہیں گے، مگر واہ عمر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، پتھر سے بولنے سے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ پتھر دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ پتھر کو مخاطب ہو کر کہا، او پتھر یہ نہ سمجھنا کہ تجھے امیر المومنین چوم رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تجھے خلیفۃ المسلمین چوم رہا ہے۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے میرا نبی نہ چومتا۔ یہ ہے نا، یہ بات ہے۔ اس لیے کہ جب تک محبت رسول نہ ہو کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہے ہی نہیں۔ ایک چیز ایمان کو جو بچائے گی وہ ہے محبت رسول۔ وہ کیا ہے؟ محبت رسول۔ اور دوسری چیز جو ایمان کو محفوظ رکھے گی وہ ہے نسبت ولی۔ آپ سمجھے نہیں ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ نسبت ولی۔ بس یہی دو چیزیں رکھ لو۔ نسبت ولیوں کی میں نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی اللہ فرما دیتا ایمان ہے، تقوی اختیار کرو، بس متقی بن گئے، ایمان بچ گیا۔ ایمان ہے، تقوی قبول، تقوی ہے، ایمان مضبوط، ایمان مضبوط تو تقوی قبول نہیں۔ ایمان اور تقوی کے بعد کہا اب کیا کرو؟ اگر ایمان بچانا ہے اگر تم نے ایمان بچانا ہے اور تقوی بچانا ہے تو پھر کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ۔ وہ تو قرآن نے بھی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ ان سے سوال کرو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ جو بھی مصیبت پریشانی اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر یہ تیرا مسئلہ، تیرا ایمان مضبوط ہوگا تو تب مضبوط ہوگا تو، اگر تیرا تقوی قبول ہوگا تو تب تیری دعا قبول ہوگی۔ لیکن ان دونوں کو مضبوط کرنے سے پہلے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا تو پھر دیکھ لینا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے میں آپ کو ان کا علم بتاؤں۔ تفسیر رازی فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی فرماتے ہیں اگر امام راضی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اگر بیٹھ جاؤں علمی نقطے بیان کرنے کے لیے تو میں نے انہی لفظوں پر خدا نے طاقت دی ہے کہ 10,000 مسائل پیش کر سکتا ہوں۔ یعنی صرف اعوذ باللہ کے پڑھنے سے کتنے ہزار؟ 10,000 مسائل پیش کر سکتا ہوں۔ جو اعوذ باللہ میں سے 10,000 مسائل پیش کر سکتا ہے تو ہے تو سارا قرآن۔ یعنی آپ کا علم دیکھیں، نزا کا وقت ہے، موت کا وقت قریب ہے، نزا کہتے ہیں موت کا وقت قریب ہے، سکرات لگی ہے، تو اتنے میں شیطان مردود آ گیا۔ یہ شیطان اس طرح دشمن ہے جیسے سرکار فرماتے ہیں یہ اس طرح دوڑتا ہے تمہاری رگوں میں جیسے تمہارا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ انہو لکم عدو مبین، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ نزا کا وقت ہے، موت قریب ہے، شیطان آ گیا، کہنے لگا اے فخر الدین رازی ساری زندگی تو نے کال سنایا، قرآن سنایا، حدیث سنائی، مسئلے سنائی، فقہ سنائی، منطق سنایا، فلسفہ سنایا، بتاؤ مجھے خدا کو کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا میں نے خدا کو پہچانا کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ شیطان نے دلیل کو رد کر دیا، دوسری دلیل دی، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ شیطان ظاہر ہے جس نے کروڑوں سال اللہ کی عبادت کی ہے، سجدہ ریز ہوا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کروڑوں سال کی عبادت ختم ہو گئی نبی کی ایک توہین پر۔ خدا کہہ دیتا ٹھیک ہے مجھے مانتا ہے نا، بس ٹھیک ہے، سجدہ کرتا ہے ٹھیک ہے، رکوع کرتا ہے ٹھیک ہے، تسبیح بیان کرتا ہے ٹھیک ہے، مجھے مالک مانتا ہے ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہا فخرج منہا، نکل جا، یا اللہ تجھے تو مانتا ہوں پر میں اسے بھی تو ماننا جے کو میں اپنے ہاتھاں نال بنائے۔ فخلقت بِیَدَیَّ، تو نے سجدہ نہیں کیا، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کچھ گلا تو میرا خراب ہے نا، آپ کے تو ٹھیک ہے نا، دل سے آواز آئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سورہ کی ہے کہ ہم نے کہا، شیطان کو فقط نہیں کہا بلکہ سب فرشتوں کو کہا، اور یہ فرشتوں کا استاد نہیں، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ تو جنوں میں سے تھا، مگر مخلوق تو تھی نا، مخلوق تھی، لیکن اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، نہیں کرتا سجدہ۔ کیوں نہیں کرتا؟ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر آتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو رب کے دربار سے نکل گیا، اور 5 نمازوں میں غالباً 99 سجدے ہیں۔ خود سوچ ذرا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں فقط رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں فقط
روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے مگر تمہیں کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں کبھی صرف اپنی اولاد کی پرورش کے لیے فقط نہیں بھیجا، یا اللہ کس لیے بھیجا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا یوں نہیں، ذرا ہاتھ محبت سے بلندی سے بول۔ میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی ریاضت کے لیے بھیجا۔ بہت سارے لوگ آئے انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور راضی کریں گے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اگر آپ کی سبحان اللہ سے میری طبیعت اور اضافہ ہو جائے، کھل جائے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، ذرا دل سے کہو۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا اور جب اللہ نے انسان کو ساری چیزیں دے دی اور پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں سب کچھ دیا، یا اللہ پھر اور بھی کچھ برکتیں دے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ عبادت کی اور میں نے تمہارے حسن کو دیکھا اور تمہاری عبادت اور ریاضت کو دیکھا تو فرمایا میں نے تمہیں کتنا حسین بنایا اور کتنا حسین بنایا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا فرمایا آؤ میں تمہیں اور بھی احسان دلا کر تمہیں یاد کراؤں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس تم تو میری نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ نزاع کا وقت ہے، شیطان آ گیا، بڑی دلیلیں دی خدا ایک ہے، بڑی دلیلیں دی، مگر شیطان بدبخت ہر دلیل رد کرتا گیا۔ وہ جو دلیل دیتے حتیٰ کہ 100 سے زائد دلیلیں دی خدا کی الوہیت پہ، ربوبیت پہ، وحدانیت پہ، اس کے وجود پر، اس کے حاضر اور ناظر پر بہت سے دلائل دیے، شیطان نے سارے رد کر دیے۔ اب حضرت فخر الدین رازی دیتے جا رہے ہیں جواب، مگر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ تو ساری دلیلیں رد کر رہا۔ تقریباً 12 سے 15 ہزار میل دور فخر الدین رازی کے پیر خواجہ نجم الدین کبرا نے دیکھ لیا۔ دو چار فٹ کی بات نہیں کی، 2-4 گزوں کی بات نہیں کی۔ حضور یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے کہ آپ سوچ کر کہیں کہ سبحان اللہ۔ لوگ آپ محبت سے سنو، فخر الدین رازی کہ پیر ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں اور وضو کر رہے ہیں۔
وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران آپ نے دیکھا فرمایا فخر الدین رازی شیطان کے حصار میں پھنس گیا اور آپ کے ہاتھوں میں جو پانی تھا اس کو اٹھایا اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا الا اللہ جب پھینکا تو فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا میرے ماتھے پر پانی کے قطرے آ کر لگے۔ اب اگلی بات سنو بھائی، اگلی بات جہاں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں بھائی، نجم الدین کبریٰ نبی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جس نبی کے غلام کی نگاہ اتنی تیز ہو کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے مرید کو دیکھ سکتا ہے تو گنبد خضرا کا مکین توتلا والی مسجد میں بیٹھنے والے غلاموں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہوشیار ہو کر بیٹھا کرو، محبتیں لے کر بیٹھا کرو، عقیدتیں لے کر بیٹھا کرو، نحوست پھیلا کر لے بیٹھا کرو، محبت لے کر بیٹھا کرو۔ ارے کیا خبر تیرے کسی چہرے میں میں مصطفیٰ کی خیرات کو مجھے کیا خبر؟ اس لیے نہیں شہید فاروقی زندہ باد نہیں، میرا نبی زندہ ہے۔ بولو جس کا عقیدہ وہی بولے، باقی خاموش ہو جائے۔ خدا نے جس کو زبان دیا بولے ہمارا نبی زندہ قبلہ میری نظر میں کمی ہے، آپ کی نظر میں کمی ہے، لیکن جو نظر سنو جملہ جان سنو، بہت بڑا جملہ بھی ذہن میں آیا، بخدا پہلے نہیں تھا۔ ارے سنو، میری نظر، تیری نظر، اس کی نظر، اس کی نظر، تیری نظر میری نظر محدود، لیکن وہ نظر جو بے پردہ خدا کو دیکھے، جو بے پردہ خدا کو دیکھے۔ اب سنو جملہ، اگر دل چاہے تو سبحان اللہ کہہ دینا، ورنہ پچھتاؤ گے ساری زندگی اگر تم نے اس بات پہ سبحان اللہ نہ کہا۔ ارے سن لو، جو نبی اپنی نگاہوں سے خدا کو دیکھ سکتا ہے وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ کیوں بھائی نہ دیکھے تو تڑپ کیسی؟ اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کوئی بڑی کتاب نہیں تو فیضان سنت ہی اٹھا کر دیکھ لو، اس میں علامہ الیاس قادری نے یہ شعر لکھا جو ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ ہو غلاموں سے بے خبر، جو غلام ہے وہی بولے، باقی خاموش ہو جاؤ۔ میرے والد گرامی فرماتے تھے اس زبان کو کھینچ کر کاٹ دو اور ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دو جو میرے محمد کے عشق میں بولے نا۔ تجھے گیلا کرنے کے لیے زبان ملی، تجھے شکایت کے لیے زبان ملی، یہ زبان ملی ہے تو فقط ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے دی زبان حق نے خدا مصطفیٰ کے واسطے، دی زبان حق نے ثناء مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔
ہو غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو بندہ کیا ہے. وہ کیہاں بندہ ہے تو ہے کیڑا بندہ جو میرے محمد کی محبت پہ قربان نہ ہو جائے. صاحبوں اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں. آپ نے پانی پہ چلو پہ پانی بھرا اور جو ضرب کلیمی لگائی الا اللہ، اور ہزاروں میل دور بیٹھ کر اگلی بات سنیں. ہے آپ کا ذوق سننے کا؟ بولو. اگلی بات سنو کہ جب اب ٹھیک ہے بیٹا آپ نے چھیڑنا. اگلی بات سنو کہ جب پانی پھینکا تو ساتھ یہ بھی کہا فخر الدین دلیلیں نہ دے. آج کہہ دے کہ میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے. دیکھیے ہزاروں میل دور کھڑے ہو کر ایمان کے ڈاکو پیدا ہو چکے ہیں. توتلا مسجد میں آنے والا مال لٹ جائے فکر نہ کرنا، لباس لٹ جائے فکر نہ کرنا، مکان لٹ جائے فکر نہ کرنا، لیکن خیال کرنا ایمان نہ لٹنے پائے. اور سنو، اہل سنت کے نزدیک وہ پیر نہیں ہوتا جو شریعت اور طریقت کو نہ جانتا ہو. اہل سنت کے نزدیک پیر وہی ہے. میں بتاؤں نہیں. ملک محبوب قادری بتائے نہیں. ملک عثمان بھٹا بتائے نہیں. میرے استاد مکرم علامہ بشیر احمد نوری بتائے نہیں. غزالی زماں بتائے نہیں. چادر والی سرکار بتائے نہیں. مولانا حامد علی خان بتائے نہیں. میرے علی شاہ بتائے نہیں. تو کون بتائے؟ اس نے کہا نبی بتائے. آنے والا ولی نہیں ہوتا. کتے لڑانے والوں کے پیچھے جو لگتے ہیں وہ بھی کتے ہوتے ہیں. ریچھ لڑانے والا پیر نہیں ہوتا. بندر نچانے والا پیر نہیں ہوتا. سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت میں محراب نبی ہے. ایک صحابی اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، انہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو سوال میں کر رہا ہوں جو انہوں نے کیا، بھئی نبی پاک کا دور تھا، سرکار سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں صحابہ کی بصیرت دیکھو. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اور صحابہ کی بصیرت دیکھو. انہیں معلوم تھا نبوت کا دروازہ تو بند ہو جائے گا مگر ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا. جو کام نبیوں نے کیا ہے وہی ولیوں کا کام ہے. میں نے کہا قرآن تو ہی بتا دے. کسی سے نہ پوچھتے بھئی، میں جس کا دل ہے وہی بولے، باقی خاموش ہو جاؤ. آج جو نہیں کہے گا سبحان اللہ قیامت تک اس کی زبان بند ہو جائے گی.
تو اگر یہاں نہیں بولے گا تو بتا کہاں بولے گا؟ قرآن تو بتا. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا اس محفل میں خدا کے فرشتے آئے ہوئے ہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، سن لو، جہاں رب کا قرآن پڑھا جائے اور جہاں مجھ محمد کا فرمان پڑھا جائے، سن لو، اب سن لو، جہاں قرآن ہو اور جہاں فرمان مصطفیٰ ہو تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اترو آسمانوں سے. یا اللہ عبادت میں ہے، فرمایا چھوڑو عبادت. یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اپنی عبادت چھوڑو، میرے نبی کے غلاموں کی زیارت کرو. حضور یہ بتائیں، سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ ولی کی نشانی کیا ہے؟ مرد مقبول کی نشانی کیا ہے؟ مرد درویش کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھے، نہیں، بڑے بڑے نماز پڑھنے والوں کو ہم نے جہنم میں گرتے دیکھا. نہیں سمجھے؟ کیا سمجھو گے تم؟ ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے اور تمہیں سبق دیتا ہوں پھر بھول جاتے ہو. میں تمہیں جھنجھوڑ کر غیرت مصطفیٰ کا سبق دے رہا ہوں، سبق بھولا نہ کرو. وہ اور ہیں جو بھلے شاہ بن گئے. چل بھولیا اوتھے چلیے. بھلے شاہ کہتے ہیں چل بھولیا اوتھے چلیے جتھے رہندے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. اچھا حضور ولی کون؟ یہ نہیں کہا جو روزے زیادہ رکھے. ولی کون؟ ساری رات جاگتا رہے؟ نہیں. ولی کون؟ جو ساری رات سجدے میں رہے؟ نہیں. کون دیکھے کتنے سجدے کیے؟ مجھے کیا خبر؟ جس ولی نے کہا کہ میں پیر ہوں اس نے کتنے سجدے کیے؟ مجھے کیا خبر؟ یہ لباس پیروں کا اوڑھ کر اندر سے ایمان کا چور نہ ہو، یہ نمازیں پڑھ کر کہیں مصطفیٰ کا گستاخ نہ ہو، یہ زکوٰۃ دے کر کہیں لوگوں پر احسان نہ جتا رہا ہو. نہیں، آقا نے ایک کسوٹی بتا دی. بتا دوں آپ کو؟ بولو. نہیں اگر سنو تو بتاؤ دوں ورنہ خاموش رہو. حضور ولی کی نشانی کیا؟ فرمایا ایک نشانی. حضور وہ کون سی؟ فرمایا جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے. یہ فیض رسول کا بیٹا ہے. خدا کی قسم مجھ میں علم زیادہ نہیں لیکن یاد رکھ لو مجھ میں غیرت مصطفیٰ ضرور ہے. قبلہ میں غدار نہیں، محمد کا وفادار ہوں.
تمہیں کیا خبر کہ محبت رسول ہے کیا؟ آج بڑا دکھ ہوتا ہے، میری حکومت پاکستان اقتدار میں بیٹھنے والوں آج آرڈر دے دیتا ہے شہباز شریف اور اس کا نالائق پروردہ وہ بدبخت رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا کہ درود بند کر دیا جائے۔ ارے بدبختو ہوش کرو، شہباز شریف، نواز شریف تیرے اقتدار کو سعید فاروقی پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ ہم اس اقتدار کو سنیں، ہم اس اقتدار کو نہیں مانتے جو محمد کا غدار ہو، ہم اسی کو مانتے ہیں جو میرے محمد کا وفادار ہو۔ میں ابھی دیکھتا ہوں آپ کا جذبہ کتنا ہے۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے درود پاک پر گفتگو کی تھی، مجھے ٹیلی فون آیا، آرڈر آئے، ہم ہتھکڑی لگا دیں گے، گرفتار کر لیں گے، اور ڈی سی او ملتان اور ڈی پی او ملتان، آر پی او ملتان سعید فاروقی کے ہاتھ رہے، لگا لو کڑیاں۔ گرفتار کرنا ہے تو سید علی حسین کو کرو، چادر والی سرکار کو کرو، کرنا ہے گرفتار تو غزالی زمان کے بیٹوں کو کرو، کرنا ہے گرفتار جرت ہے تو حامد علی خان کے بیٹے کو کر کے دیکھو۔ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، غریب ضرور ہے لیکن محمد کے غدار نہیں ہے۔ ارے سن لو، تمہاری جیلوں کے کمرے کم ہو جائیں گے۔ مجھے کوئی گرفتار کرے گا کسی جرم میں کرے گا نہیں، چوری میں نہیں، ڈاکے میں نہیں، جرم میں نہیں۔ کوئی پوچھے گا کیوں؟ کہا درود و سلام کی حمایت کر رہا تھا۔ اور شہباز شریف سن لو، گیس بند کرو، برداشت کریں گے۔ جو گورنمنٹ کے ٹکڑے کھاتا ہے وہ نہ بولے، جو محمد کے ٹکڑے کھاتا ہے وہی بولے۔ گورنمنٹ کے ٹکڑے کھاتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، جو گورنمنٹ کا غلام ہے خاموش ہو جائے، اور جو محمد کا غلام ہے تم نے، میں اس بات کو نہیں دیکھتا کہ کوئی آئے کوئی جائے، نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، نہ مجھے کسی ملا نے دینا ہے، نہ مجھے کسی وزیر نے دینا ہے، مجھے دینا ہے تو محمد کے در کے فقیر نے دینا ہے۔ گیس بند کرو، برداشت کریں گے، وہی ویلفیئر ہم برداشت کریں گے۔ بجلی بند کر دو، برداشت کریں گے۔ وہ جاگ رہے ہو یا نہیں جاگ رہے؟ بے غیرت نہ بنو، غیرت مند بنو۔ پیٹرول بند کرو، برداشت کریں گے۔ اناج بند کرو، برداشت کریں گے۔ گھی بند کر دو، برداشت کریں گے۔ آٹا بند کر دو، برداشت کریں گے۔ چینی بند کر دو، برداشت کریں گے، مگر رب کعبہ کی قسم محمد کی ذات پر درود و سلام کی پابندی برداشت نہیں کریں گے۔ بہت اچھے،
دو نوجوان اور کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں. پلیز بھی سٹ ڈاؤن. بیٹھ جائیں. ادریس یا خل مقربین بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم آج کے اب اس لمحے میں 2-3 منٹوں میں جو بھی سبحان اللہ کہے گا میرے ہاتھ میں قرآن ہے. جو بھی سبحان اللہ کہے گا عظمت نبوت کی خاطر، حسنین کے نانا کی خاطر، زہرا کے بابا کی خاطر، صدیق کے رہبر کی خاطر، عمر کے رہبر کی خاطر، عثمان و علی کے دل پر کی خاطر. سنو اب جو جملہ کہہ رہا ہوں. اگر تمہیں محبت رسول نہ ملے تو نہ آیا کرو. اگر محبت رسول ملے تو آیا کرو. ہر بندہ 2 آدمی لے کر آیا کرے. دل تم لے کر آؤ گے. دل تم لے کر آؤ گے. ارے دل تم لے کر آؤ گے. پردے ہٹوا کر دل پر تمہیں میں دکھا دوں گا. ان 2 منٹوں میں جو سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے آج رات نبی کی آل میں سے کسی کا دیدار ہوگا. مجھے میرے صوبائی قائد علامہ فاروق السعیدی صاحب نے کہا ہتھکڑیاں اٹھی ہوئی ہیں، ہم گرفتار ہو جائیں گے. میں نے کہا ڈرنا کیوں ہے؟ جب جائیں گے تو کوئی پوچھے گا نبی کے غلام جا رہے ہیں. کرنا ہے تو گرفتار کر لو. فاروقی کا ہاتھ حاضر ہے. تم یزیدی کردار ادا کرو گے، میں حسینی کردار ادا کروں گا. میں نے غزالی زماں کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں. میں نے مدر سعید کاظمی کی غلامی کی ہے. میں نے چادر والی سرکار کے قدموں کو چوما ہے. اور میں مجاہد اسلام ابوالکلام جس پہ غیرت ناز کرتی تھی حضرت سیدی مرشدی حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن رحمت اللہ علیہ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں. اور سن لو میں نے اس شخصیت کی تربیت بھی ہے جسے آج دنیا شیخ الاسلام. تمہیں کیا خبر کہ شیخ الاسلام ہے کون؟ بدبخت رانا ثناء اللہ کو کیا خبر کہ شیخ الاسلام ہے کون؟ شہباز شریف کو کیا خبر جاہل کو کہ شیخ الاسلام ہے کون؟ وہ شیخ الاسلام جو اسلام کا غیرت مند سپاہی ہے اور محمد عربی کا سچا غلام. میں نے کہا تمہارے جیلوں کے کمرے کم ہو جائیں گے مگر غلامان مصطفیٰ. میں اب دیکھتا ہوں نا تمہاری محبت کو بھی. مسجد میں سر ہلانا آسان ہے حضور. مسجد میں سر ہلانا آسان ہے. مسجد میں سبحان اللہ کہنا آسان ہے. ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ محبت والوں کا کام ہے.
درود و سلام کہتے ہیں بند کر دو. 9 سال اس لیے سعودی عرب میں تم رہے کہ تم نے عقیدہ بدل دیا. ارے سن لو، آذان بعد میں ہے، درود پہلے ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں. کسی پارٹی پر میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کے جوتے سر پہ رکھوں گا جو میرے محمد کا غلام ہوگا. یاد رکھنا، اگر تم نے نبی کی عظمت کے بارے میں ذرا زبان کھولی، ذرا قلم چلایا، تو آج بھی ممتاز قادری جیسا جوان پیدا ہو سکتا ہے. آج بھی غازی المدین شہید جیسا غیرت مند پیدا ہو سکتا ہے. وہ مائیں مر نہیں گئی. قبلہ، وہ مائیں مر نہیں گئی. ان غیرت مند ماؤں کا دودھ ہم نے پیا ہے. ہم ہر چیز برداشت کریں گے، لیکن درود و سلام پر پابندی برداشت. ہاتھ بلند کرو. ادھر بیٹا ذرا فوٹو 2-4 کھینچ لو. سارے ہاتھ اٹھاؤ. ہم نبی پاک کی ذات پر درود و سلام بند ہونا برداشت. نبی پر درود ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. نبی پر درود پڑھتے رہے، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. میں کچھ نہیں، قبلہ میں کچھ نہیں، تم بھی کچھ نہیں. تم کیا ہو، میں کیا ہوں؟ یہ دستار کیا ہے؟ یہ جبہ کیا ہے؟ یہ لباس کیا ہے؟ یہ دولت تیرے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کی ایک لمحے کا بھی احسان نہیں اتار سکتا. میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں بھی کہا تھا، میں بیمار ہوں، اللہ کرم کرے گا. مجھے بیماری کا ڈر نہیں. میں چاہتا ہوں میری زندگی کے جو دن ہے محمد کی غلامی میں گزر جائیں، نبی کی نوکری میں گزر جائیں. انشاءاللہ مصطفیٰ کا غلام زندہ ہو تو تب بھی ذکر کرے گا. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں مرنے کے بعد بھی ذکر کروں گا، میں مرنے کے بعد نبی کا صحرا پڑھوں گا. لوگ کہتے تھے مرنے کے بعد. مجھے ایک شخص کہنے لگا، فاروقی صاحب آپ کے والد نے کہا تھا. میں نے کہا ہاں. کہتے جی پھر وہ تو مزار میں ہے، کبھی نظر تو نہیں آئے. میں نے کہا آنکھ بند کر کے دیکھ، کبھی وہاں ہے کبھی یہاں ہے، کبھی مزار میں ہے کبھی فاروقی کے اظہار میں ہے. اور کیا ذکر ہوگا؟ ملک رفیق صاحب کھڑے ہو جائیں. آپ کے والد گرامی جس نے میرے والد گرامی کو اس جگہ پر لے آئے، یہ وہ شخص ہے جس نے بے لوث دین کی خدمت کر رہا ہے. میں ان لوگوں کا احسان اتار نہیں سکتا. خدا کی قسم ان کے والد کو اللہ تعالیٰ قریب رحمت کرے. یہ کہا کرتے تھے ان کے والد کہ مجھے جب بھی کوئی ذوق کی محفل نظر آتی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر میں آقا لگتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور 3 باتیں عرض کر رہا ہوں. مجھ جیسے متوسط بھی بیٹھے ہیں، غریب لوگ بھی بیٹھے ہیں، کثرت تعداد ہے غریبوں کی، کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں. کل 2-3 اعلان جو کر رہا ہوں انشاءاللہ ان قریب میں اسی مسجد میں ایک ایسی درسگاہ کھول رہا ہوں جو صرف خواتین کے لیے ہوگی.
میں اس لیے وقت سے پہلے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آج سے تیاری کریں، اپنی بچیوں کو عائشہ صدیقہ کا غلام بناؤ۔ دولت کٹھی کرنے والا، دولت آج ہے تو کل نہ ہوگی۔ اپنی بیٹیوں کو فاطمہ زہرا کے در کا غلام بناؤ۔ تو جب میں وہ مدرسہ کھولوں اس کی نگرانی میں خود کروں گا، میں چوکیدار بن کر نبی کی بیٹیوں کا، زہرا کی بیٹیوں کا پہرا دوں گا، اور اس کی خدمت کے لیے میری خود بیٹی، میری بیٹی جس کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، وہ میری بیٹی خود قرآن کی تفسیر بھی پڑھائے گی، حدیث بھی پڑھائے گی۔ پھر تمہیں پتا چلے گا فیض رسول کا خاندان کیا کر رہا ہے۔ نگرانی میرے برادر مکرم علامہ مفتی خورشید احمد صدیقی کریں گے، صاحبزادہ موتی رسول سعیدی کریں گے، عزیزم وحید احمد عثمانی کریں گے۔ میرے یہ بچے، میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا وہی ہے جو قرآن کا خادم ہوگا اور محمد کا غلام ہوگا۔ آپ اس اعلان سے خوش ہوئے ہیں؟ بولو۔ اللہ آپ کو خیر مبارک کرے۔ اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، آج سے اکٹھا شروع کر دو۔ یہ قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، میں جب سے جہاں میں نے جمعہ پڑھایا ہے، پوچھو کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، جو ہے بس نبی کے نام پر یہی مل جاتا ہے، خود بھی کھاتا ہوں، کتابیں بھی لیتا ہوں۔ مگر الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بولو۔ انشاءاللہ آپ کا ایک ایک پیسہ میں نے اپنے بیٹے سے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے سے پہلے اب خطاب کیا تھا، عزیزم مولانا محمد الیاس خورشید بڑے بھائی کا، یہ میرا بیٹا، میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ خدمت کریں، آپ کا کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی طے کر لیں گے۔ اس نے جو بات کی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے والد میرے بابا آپ تو معاوضے کی بات کرتے ہیں، میں تو مدرسے کے چندے سے چائے کی پیالی بھی نہیں پیوں گا۔ پھر کیوں نہیں آپ میری آواز پر لبیک کہتے؟ کیوں نہیں آپ میری آواز پہ لبیک کہتے؟ انشاءاللہ جب وقت آئے گا رسول کے غلام، میں آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہوں گا۔ دوسرا اعلان، ان قریب میں ایک محفل شروع کروں گا، روحانی محفل، روحانی محفل جس میں فقط تمہارے دلوں کا علاج ہوگا۔ جمعے والے دن تو کرتا ہوں دل، بولو اب بتاؤ مجھے ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، کیا دل سے محمد محمد کی آواز آ رہی ہے؟ وہ انشاءاللہ اعلان کروں گا اگلے جمعے اسی جگہ پر، وقت سے پہلے آئیں، 1 بجے کوشش کریں آ جائیں۔ شہنشاہ طریقت حضرت قبلہ الشیخ احمد دباغ برطانیہ سے مختلف ممالک کا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا، آپ کو میں بھی دکھاؤں گا۔ یہ پیر ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے رب یاد آتا ہے۔ اور دوسرا جو ایک اہم اعلان سنو، اس درود و سلام کی پابندی کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ کل بروز ہفتہ صبح 10:30 بجے حسین گئی چوک پہ پہنچ جاؤ، خوبصورت لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، ٹوپی پہنو، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہنے لگا کہہ دینا یا رسول اللہ کی عزت و عظمت کے لیے جا رہا ہوں۔ آؤ گے کل؟ مجھے معلوم ہے یہاں بیٹھ کر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن جس کے پاس کوئی مجبوری نہ ہو، اگر جان بوجھ کر وہ نہ آیا اور اس نے میرے اعلان کی اہمیت نہ دی، سن لو یہ قرآن سامنے پڑا ہے، کل رسول کی کچہری میں کہہ دوں گا حضور ان کو کہا تھا
یہ نہیں آئے تھے اور ان کو کہا تھا یہ ہر کام چھوڑ کر محمد کی عزت کی خاطر آئے تھے. سنت ادا فرمائے.